لاکھوں جو ہے سبسکرائبر ہیں اور اس کو سن رہے ہیں اور بڑا کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی فلاں آدمی بہت بڑا ہے اور اس کے دلائل بہت اچھے ہیں، گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، اس کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کتاب کبھی کھولی بھی نہیں ہے، اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ جو پرچی اس کو لکھ کے دی ہے اس کو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قول بنا لیا۔ جب جھوٹ اس طرح سے پھیل رہا ہو اور باطل اس طرح سے اپنا غلبہ کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بھی حق کے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور یہ بچنے کلمانی اسی لیے ہے کہ اس نے جو ذمہ داری لی ہے الحمدللہ وہ ذمہ داری بڑی خوبی کے ساتھ اسے سر انجام دے رہے ہیں۔ رہی بات اس کی کہ آپ خطیب کیسے بنے اور خطابت میں کیا کرنا چاہیے، وہ بڑا آسان ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ جس دن آپ نے داخلہ لیا تھا اور آپ نے فارم فل کیا تھا اسی دن آپ خطیب بن گئے تھے۔ اسی دن آپ کیا بن گئے تھے؟ خطیب بن گئے تھے، بس اس کا اظہار باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ خطیب آپ اسی دن بن گئے تھے جس دن آپ نے فارم فل کیا تھا، داخلہ لیا تھا، اسی دن آپ بن گئے تھے، اس کا اظہار باقی ہے۔ اگر ہر جو ہے وہ دن جو دن آپ نے سبق کا ہے اس میں آ کر اگر آپ اس کا آپ اظہار کریں گے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی خطابت کا اظہار کر لیا ہے، باقی آپ کے خطیب ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی بات جو میں اپنے طلباء کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں وہ یہ ہے، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دن خطیب بن گئے تھے اس کا اظہار باقی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ خواہش لے کر آئے میں خطیب بن جاؤں، آپ کلاس میں اس لیے بیٹھے میں خطیب بن جاؤں، آپ نے فارم اس لیے فل کیا خطیب بن جاؤں، داخلہ اس لیے دیا خطیب بن جاؤں، یہ آپ کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اور خطیب کا معنی ہے بولنا۔ کیا معنی ہے؟ بولنا، گفتگو کرنا، دوسروں سے مخاطب ہونا، انہیں مخاطب کرنا، یہی ہے نا؟ اپنی اظہار معافی ضمیر کو جو ہے وہ پیش کرنا اور دوسروں کو اپنی بات سنانا، نقطہ نظر سمجھانا، دوسروں کو متاثر کرنا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کے اوپر اپنا سکہ جمانا، ان کو جو ہے وہ اس خطابت یعنی گفتگو کے ذریعے سے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف لا کر صحیح دلائل ان کو دے کر ان کے دل و دماغ کو روشن کرنا، یہی مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہی مقصد ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں تو یہ تو آپ ہیں۔ اس میں صرف ایک کمی ہے اور وہ کمی ہے اظہار کی۔ دل میں آپ تقریر کرتے ہیں، دماغ میں آپ کی تقریر ہے، سوچوں میں آپ کی تقریر ہے، تصور میں آپ کی کتابت ہے، اظہار نہیں ہے۔ اس کا اظہار کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیا کرنا ہے؟ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل کرنا ہے کہ میں نے گفتگو کرنی ہے، سوچنے سے گفتگو نہیں ہوگی، ذہن میں رکھنے سے گفتگو نہیں ہوگی، لازماً اس گفتگو کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کھولنی پڑے گی، ہونٹ کھولنے پڑیں گے، اظہار کرنا پڑے گا، انداز اپنانا پڑے گا، اور اس کو جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا بن گئے؟ تو پہلی چیز اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو میں تو دوسرا نام دیتا ہوں کہ بندے کو بے شرم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ادب کے خلاف ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بے دھڑک ہونا چاہیے اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کہہ دوں گا یار میں کیسے کھڑا ہوں گا، یا اگر کھڑا ہو گیا تو میں گفتگو کیسے کروں گا، یہ جب سوچے گا وہ کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے دل میں جو بات ہے اسے زبان پر لاؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، ابھی ٹھیک 2 گھنٹے بعد ایک جلسے میں گفتگو کروں گا، لیکن ایسے نہیں کروں گا، ایسی نہیں کروں گا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب عجیب بات ہے، آپ وہاں مسجد میں بیٹھ کے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے تھے، خوبصورت، یا آپ بہت جوش جذبے میں آگے کہ بدل جاتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جو بات میں نے یہاں کہی ہے ایسی باتیں میں وہاں بھی کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا؟ لیکن اگر ایسی باتیں میں کروں گا تو ایک جلسے میں تو کوئی آئے گا، دوسرے میں کہیں گے مولوی صاحب تبلیغ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تبلیغ ہو گیا۔ بس یار انہوں نے دوستوں کو شروع کر دیا، بیٹھے میں آہستہ آہستہ وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جوش نہیں رہا، وہ تسلسل نہیں رہا،
اور وہ انداز نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں سننے کے لیے اس انداز کے لیے، اس تسلسل کے لیے، اس لب و لہجے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں کہ انہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی اپنا یہ لب و لہجہ انداز اس طرح رکھنا ہے کہ اگر آپ درس دے رہے ہیں تو آپ نے یوں کرنا ہے، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ نے یوں گفتگو کرنی ہے، لیکن جب آپ سامنے بیٹھ کر کسی جلسے میں مخاطب ہونے ہیں تو آپ نے اس کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ جھجک کا ختم کرنا ہے۔ آپ میں سے بھی میں کسی بندے کو اشارہ کر کے کہوں کھڑے ہو جاؤ تقریر کرو تو آپ لوگ کر لو گے انشاءاللہ۔ سوچ لو، میں کہتا نہیں ہوں، کبھی کبھی میں کہہ بھی دیتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، اور پھر چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی اس موڈ میں ہے اور کون سا آدمی نہیں ہے۔ 3 آدمی میں نے تلاش کر لیے ہیں جن کا موڈ بالکل نہیں، 3 آدمی میں نے تلاش کر لیے اس محفل میں سامنے جس کا بالکل تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے اور وہ متحمل نہیں ہے کہ اگر میں ان کو کہوں تو وہ کھڑے ہو جائے، وہ گھبرا جائیں گے۔ لیکن چونکہ میں آپ کا خیال رکھتا ہوں تو پہلی چیز جھجک کو دور کرنا ہے۔ دوسری چیز، جو عنوان آپ کو دیا جائے اس عنوان پر مطالعہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے۔ میں نے اس دن بھی اپنے دوستوں کو کہا کہ جب کسی بات پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں وہ قرآن کی آیت، اس کے بعد آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس کی مناسبت سے کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پر اقوال کیا ہے، یعنی بزرگوں کے، صحابہ کرام کے کوئی واقعہ، کوئی قصہ اس سے منسلک، یہ اس سے متعلق ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق اشعار، کوئی اچھا اشعار شعر ہے تو وہ اس میں ساتھ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا سا لطیفہ جو اس بات سے ملتا ہے، کیونکہ ہر وقت خوش تقریر نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا لطیفہ سنایا جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں کل پرسوں سن رہا تھا، ایک آدمی لطیفہ سنا رہا تھا، اس نے بڑا عجیب لطیفہ سنایا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک مرد باہر سے آیا اور وہ آگے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، تو اس نے کہا کہ ایک دن میں یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، بہت سارے مسائل تھے۔ تو بیگم اس کی ہر بات سن کے پوچھتی، بتا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اس نے کہا بہت محبت ہے۔ وہ پھر بات نہ مانے، پھر میری بتا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے، میرے دل میں یہ پریشانی تھی۔ وہ ساری باتیں سن کے پھر اس سے پوچھے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ کہے بہت محبت ہے۔ جب اس نے بالکل نہیں چھوڑا تو اس نے کہا تیری اور میری، مجھ سے میری اتنی محبت ہے، آپ کی مثال جو ہے وہ سم کی ہے اور میری مثال موبائل کی ہے۔ آپ کی مثال سم کی اور میری مثال موبائل کی ہے۔ سم علیحدہ ہو تو کچھ نہیں، موبائل علیحدہ ہو تو کچھ نہیں، یہ دونوں ملتے ہیں پھر بات بنتی ہے۔ تمہیں بھیا ہے، تمہیں ساتھی ہے، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑی خوش ہو گئی اور خوش ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دوسرے بندے سے کہا پگلی خوش ہو گئی ہے، چائنا کا موبائل ہے، اس میں 4 سمیں لگتی ہیں۔ کتنی سمیں لگتی ہیں؟ اب یہ نمبر اس بات کے کرنے سے آپ کے اندر جو تھکاوٹ تھی اور جو کوئی غم تھا یا کوئی آپ متوجہ نہیں تھے، وہ یکدم آپ جو ہے وہ اس میں آ گئے، یعنی آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی، چہرے پر جو آپ کے اثرات تھے وہ اثرات ختم ہو گئے اور آپ فریش ہو گئے، اور اب آپ اگلی بات جو سمجھائیں گے وہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو یوں موقع محل پر آپ کوئی لطیفہ وہ حرکت گرا ہوا نہ ہو، ایسا ہی جو سنانے کے قابل نہ ہو مسجد میں بھر کے، یہ سم شم تو سے چل جاتی ہے، اچھا یہ بڑا لطیفہ نہیں تھا، باقی اس کے علاوہ دوسرا لطیفہ آپ شروع نہ کر دو۔ تو اس طرح ماحول کو مطلب آپ شعر اچھا پڑھیں گے، اس کی مناسبت سے اس کا مجمع پر جو اثر پڑتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ باطل اپنے اس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کر کے ان کو متوجہ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ دین کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو ہم نے دین کے مطابق اسے اپنانا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جھجک نہیں کریں گے، دوسری چیز جو مطالعہ کریں گے اور اس مطالعے میں عنوان کا انتخاب کریں گے کہ ہمارا عنوان ہے کیا، پھر اسی عنوان کی مناسبت سے ہم اپنی تقریر کو تیار کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن مجید سے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 واقعات، نمبر 5 اشعار، نمبر 6 کوئی بھی اچھا سا مناسب سا
جس سے مجمع میں ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ جائے. اور ان کو بسا اوقات لطیفے بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کبھی اللہ کے راستے میں دیا کرو اور مال خرچ کرو اور وہ سنتا نہیں ہے تو اس کو پھر یہ لطیفہ سناؤ. ایک آدمی تھا, اس آدمی نے جو ہے کسی کا قرض دینا تھا, اس قرض لینے والے نے اسے فون کیا اور فون کر کے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت سے, طبیعت کے جس نے ٹھیک ٹھاک ہے اور گھر بار بچے یہ وغیرہ بہت ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہا کہ یار وہ میرے پیسے آپ نے دینے تھے وہ تو دے دو. تو کہنے لگا ہیلو ہیلو ہیلو, آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. اس زمانے میں آپریٹر کا زمانہ تھا, وہ بڑے بڑے فون ہوتے تھے جو آپ نے نہیں دیکھے, اور درمیان میں ایک آدمی اور بیٹھا ہوتا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ آواز آ تو رہی ہے تو کیوں کہتے نہیں آ رہی؟ اس نے کہا تجھے آ رہی ہے تو دے دے, مجھے نہیں آ رہی. آواز اگر تجھے آ رہی ہے تو دے دے, مجھے نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ جب مان دینا, تم جان چھڑاتے ہو, یہ کرتے ہو وہ کرتے, اس کا فٹ ہو گیا, بات بھی بن گئی اور ان کو ترغیب بھی دے دی. تو ایسے موقع محل سے ایک خوبصورت سے لطیفہ یا خوبصورت سا واقعہ, بہت خوبصورت سا واقعہ. ابھی رستے میں آ رہے تھے, جب آپ محبت کی بات کریں تو واقعہ لائیں. میں کلپ سن رہا تھا ایک بھائی صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کی انتہا دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ ان آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کرتا تھا, آج وہ دنیا میں نہیں رہے, مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میری بینائی لے لیں, اور اس کی بینائی ختم ہو گئی. کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے. یہ واقعہ ہے جو اس محبت میں آپ فٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جس طرح محبت ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ محبت کی انتہا کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا طریقہ ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب حضرت زنیرہ نے اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں پر رکھ کر لائی کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نکال دی, کہ کیا ہے یہ محبت اور عشق ہے. یہ واقعات ہیں جن واقعات کو ہم وہاں بنا کر اپنا عنوان خوبصورت کر دیں گے, اور سننے والا جب جائے گا تو اس واقعے کو بہت زمانے تک یاد رکھے گا, اس لیے کہ باقی چیزیں بھول جاتی ہیں, واقعہ نہیں بھولتا. تو اس لیے قرآن اور حدیث اور جناب اقوال اور واقعات اور اسی طرح ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ اپنی تقریر کو تیار کریں. شروع میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی تقریر کریں, یہ مشکل امر ہے. شروع میں آپ بہت لمبی تقریر جو تیار کریں اس کا دورانیہ 7 سے 8 منٹ کے دوران ہو, اتنی سی تقریر تیار کریں اور اس میں ساری چیزیں سمجھ. میری نظر میں جس جگہ پہ ہم پہنچے, ہمیں کوئی کہنا چھوٹی تقریر کرو تو ہمارے لیے مشکل ہے, ہمیں کوئی لمبی تقریر کرو تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ بات کرتے کرتے بندے کی ایک عادت بن گئی ہے اور اس عادت کے مطابق بندے گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کہ جمعہ پڑھاؤ تو آپ 10 مرتبہ گھڑی دیکھو گے کہ 15 منٹ ختم تک ہوں گے اور وہ ختم نہیں ہوگی. اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی تقریریں خود تیار کرو اور تیار کر کے 7-8 منٹ کے دوران یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو درمیان میں ملا کر اپنے عنوان کا انتخاب کر کے اس پہ خوبصورت تقریر تیار کر لو. تیار کرنے کے بعد اسے نوٹ کر لو, اسے لکھ لو, آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. بس اوقات آدمی بہت اچھی بات کر لیتا ہے لیکن وہ اچھی بات اسے بعد میں بھول جاتی ہے. بہت ساری گفتگو ایسی ہیں جنہیں ہم یاد کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں یعنی ہم نے کہا تھا, یعنی وہ بات ہم سے بھول پا گئی, لیکن اگر وہ نوٹ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. تو اس طرح آپ اپنی جو تقریریں ہیں ان کو جمع کرتے کرتے عنوان کے مطابق 10, 15, 20 جمع کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ کہ جب آپ نے تقریر شروع کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تقریر کو شروع کرنے میں کسی کی نقل کرو یا وہ ایسی تقریر کرتے ہیں. اس کے الفاظ, اس کے جملے, اس جملوں کا انتخاب, اس کی تقریر ضرور کرو لیکن لفظ آپ کے اپنے ہونے چاہیے. الفاظ آپ کے, دوسروں کے الفاظ چوری مت کرو, اس سے آپ نقال کہلاؤ گے, خطیب نہیں کہلاؤ گے, اس سے آپ نقال کہلاؤ گے. دیکھو 2 چیزیں, ایک ہے مقرر کو کہتے ہیں جو تقریر کرتا ہے, ایک ہے خطیب اس کو کہتے ہیں تقریر بناتا ہے. وہ صرف تقریر کرتا نہیں, وہ اپنی تقریر کو تیار کرتا ہے اور اس کو ایک کتاب کی شکل دیتا ہے. مقرر تو کسی بھی تقریر کو اٹھائے اور جا کر شروع ہو جائے, وہ اس کو یاد ہو جائے گی. تو ایسی چیزیں جس کو آپ رٹا لگا کر بیائی اس شخص کی طرح کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوگی. آپ اپنے الفاظ
اپنے جملوں کے ساتھ اپنی جو ہے اس کے ساتھ اس کو شروع کریں گے تو آپ بہت دیر تک چل پائیں گے اور آپ کو عنوان ہر وقت یاد رہے گا. یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ 6-7 منٹ کی تقریر جو ہے اس کو بنا لیں, یہ جو 6-7 منٹ کی تقریر آپ آج بنائیں گے نا, یہ مستقبل میں اگر آپ 1.5 گھنٹہ بھی تقریر کریں گے تو آپ کی یہ 7 منٹ کی بنائی ہوئی تقریر اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہو گیا ہے, مواد آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے اس کو بڑھانا ہے, اس میں اور دوسری چیزیں آپ لے آئیں گے اور شامل کر کے آپ اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ پیشہ ور ہیں اور وہ اس کو انہوں نے اس کا پیشہ بنا لیا, ہم اتنے لیں گے, ہم اتنے لیں گے, ہم یوں آئیں گے, ہمارے بینک میں بھجوا دو. یہ اتنی گندی اور گھٹیا حرکت ہے جس کا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں, سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں. تو پیشہ ور مت بنے, آپ کیا بنے, آپ نظریاتی بنے. آپ کے پاس ایک نظریہ ہے, آپ وہ نظریہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ نظریہ آپ کیسے منتقل کریں گے, اس کا انداز آپ نے اپنانا ہے. اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو. بھائی آپ کی نیت صحیح ہو کہ میں جو اس بزم کلیانوی میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں, میں خطیب اس لیے نہیں بن رہا کہ لوگ مجھے اچھا خطیب کہیں, میں اس لیے نہیں بن رہا کہ میری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے, میں اس لیے نہیں بن رہا کہ اشتہاروں پہ بڑا بڑا میرا نام آئے, میں اس لیے نہیں بن رہا کہ لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کریں, اس لیے نہیں بن رہا. تو بھائی آپ خطیب کیوں بن رہے ہو؟ اس لیے بن رہا ہوں کہ میں اپنے اس فن کے ذریعے دین دنیا تک پہنچاؤں, سچ بات لوگوں کو بتاؤں, حقیقت لوگوں کے سامنے رکھوں. دیکھو یہ نیتوں سے سب کچھ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو آپ سوچو گے ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ وہ سوچو گے تقریر تو آپ پھر بھی کر لو گے, ویسے بھی آپ اگر یہ سوچے بغیر بھی تقریر کرو گے تب بھی آپ بھوکے نہیں مرو گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد و نصرت ضرور کرنی ہے, کبھی آپ بھوکے نہیں مرو گے. آپ اللہ کی بات کرتے ہو بھائی, اگر ہم کسی آدمی کی بات کریں وہ ہمارا خیال کرتا نہیں کرتا, ہم فلاں صاحب کے قصیدے گائیں وہ ہمارا خیال کرتا نہیں کرتا, کسی پر ہم نظم پڑھتے ہیں وہ جیب سے 500 روپے اٹھا کر دیتا ہے, کسی کی تعریف کرتے ہیں بعد میں ہم جب تعریف اللہ کی کریں گے اللہ کے دین کی کریں گے, اللہ میں نہیں گرائے گا. یہ تصور دل سے نکال دو. تو اخلاص کے ساتھ اپنے نظریے کے پھیلاؤ کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں ساتھ آخری بات کر رہا ہوں, وقت ضائع مت کرو, وقت ضائع مت کرو. وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھ کر آپ جو ہے اس جو تھوڑا سا وقت آپ لائے ہو, ایک دن آپ آتے ہو, 1 ہفتہ آپ پریکٹس کرو. کتنا؟ 1 ہفتہ آپ پریکٹس کرو. پورا ہفتہ اپنے ساتھ اپنی تقریر دہراؤ, اس کے تیار کرنے کی کوشش کرو. اور ساتھ ساتھ آج کل چونکہ ماحول بہت آسان اور کیا کہتے ہیں اس کو بہت عام ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کیسٹیں سنتے تھے. اب جب کیسٹ سنتے تھے تو کیسٹ میں آواز تو آتی تھی, بندہ نظر نہیں آتا تھا, تو آدمی اس کی آواز کو اپناتا تھا, اس کے جو اشارے اور اس کے جو باڈی لینگویج ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا, روزانہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ہر آدمی کی تقریر آ رہی ہوتی ہے. کسی اچھے خطیب کو سنا کرو, ایک کوئی نہ سنو, بہت ساروں کو سنو. کچھ لوگ اور 5 لوگ کو اس لیے سنو, اس لیے مت سنو کہ آپ ان کے نظریے پہ چلے جاؤ, کیونکہ بساؤ کا جب بندہ اپنے عقائد مضبوط نہیں ہوتے کسی اور پہ سنتا ہے تو پسند جاتا ہے. کسی خطیب کا اچھا ہونا, کوئی کافر بھی اچھا خطیب ہو سکتا ہے بھائی, خطیب کوئی کافر بھی اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا آدمی نہیں ہے, اس کی سوچ اس کا نظریہ اچھا نہیں ہے, لیکن آپ اس کی کتابت کے فن میں دیکھنا چاہتے ہو اس کو ضرور سنو, لیکن پہلے اپنے عقیدے مضبوط کرو. ایسے نہیں اس کے اس جادو میں تم بھی ڈل جاؤ اور یہ خراب ہو جاؤ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے روح خراب ہوئی. تو اس خطیب کو سنو, اس کی پوری توجہ کے ساتھ دیکھو, وہ اشارہ اس پہ کیسے اشارہ کر رہا ہے, اس پہ کیسے اشارہ کر رہا ہے, یہ پہ کیا کہہ رہا ہے, وہ پہ کیا کہہ رہا ہے. اور جب وہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے تو دونوں ہاتھ کب اٹھاتا ہے, ایک ہاتھ کب اٹھاتا ہے, ہاتھ پیچھے کب رکھ لیتا ہے, وہ ہاتھ کو آگے کب کر لیتا ہے, زیادہ اونچا کب کرتا ہے, تھوڑا اونچا کب کرتا ہے, انگلیاں کیسے
کیسے بند کرتا ہے، انگلی کا اشارہ کیسے کرتا ہے، فون جب جوش میں آتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، جب نرم آتا ہے تو کیسی ہوتی ہے، جب بات کو چھوڑتا ہے تو کہاں پر چھوڑتا ہے، بات اٹھاتا ہے تو کہاں سے اٹھاتا ہے، اس کا ابتدائیہ کیسا ہے، اس کا عروج کیسا ہے، اس کا اختتامیہ کیسا ہے، وہ بات ختم کہاں کر رہا ہے، وہ جب بات ختم کر رہا ہے اس وقت مجمع پہ کیا اثرات ہیں، جب شروع کر رہا ہے اس وقت کیا اثرات ہیں، جب وہ عروج پر ہے اس وقت مجمع کی کیفیت کیا ہے، ساتھ اس کا اندازہ بھی لگائیں، ساتھ اس مجمع کا اندازہ لگائیں۔ ایک ہی جلسے میں آپ دو خطیبوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک خطیب پہ عوام آپے سے باہر ہو رہی ہے اور ایک خطیب کی گفتگو پہ عوام بول ہی نہیں رہی، تو اندازہ لگاؤ کہ اس میں کیا چیز ہے کہ ایک پر عوام قابل میں نہیں آ رہی اور دوسرے میں ہل ہی نہیں رہی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مطمئن نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت مطمئن ہے اور بہت پرجوش ہو گئے، جس کی گفتگو میں لوگ کچھ کھڑے ہوئے، بھائی اس کی کیا وجہ ہے، شیخ کمال مجھے اپنانا ہے، اس کی یہ بات اپنانی ہے، ممکن ہے کہ ایک خطیب ایک چیز ملے، دوسری میں دوسری چیز ملے، تیسری میں تیسری چیز ملے، کسی کے پاس سے مواد مل جائے، کسی کے پاس سے انداز مل جائے، کسی کے پاس سے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل مل جائے، جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ لے لو، اس کے نظریے سے آپ متفق ہے یا نہیں ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگے اس سے لے لو اور لے کر وہ اپنا لو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے لیکن اس کی گفتگو کا اسٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی گفتگو کا اسٹائل بتانے میں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تیاری، دوسرا خطبہ کو سننا، بات سمجھ آ رہی ہے، اور ایک چیز میں نے اخلاص بتایا اور ایک چیز جو ہے وہ جھجک کو دور کرنا بتایا، مواد کو استعمال میں لانا بتایا، اور آخری بات جو بتائی ہے وہ بتائیے کہ خطیب کی اداؤں کو، اس کے انداز کو، اس کے گفتگو کے طریقے کو، اس کے اسٹائل کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ آخری بات چونکہ مجھے بھی بہت جلدی ہے، میں نے بھی کہیں جانا ہے، جلسہ نہیں ہوگی اور بھی جانا، وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں نا ایک فن کے لیے تو کچھ غلطیاں ہم سے ہوں گی، کچھ غلطیاں یقیناً ہوگی۔ آپ کہیں گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے دوران کسی نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو تو ڈرنا نہیں، دل پہ نہیں لینا، پریشان نہیں ہو جانا، غصے میں نہیں آنا، کام چھوڑ نہیں دینا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ جب مجمع میں بندہ کھڑا ہو گیا چھوڑ تو نہیں کہا تقریر کی تو بندے کا دل کہنا ہو گیا چھوڑ گیا، اس نے بھی مجھے کہہ دیا، اس نے بھی مجھے کہہ دیا، یا چھوڑ، دل ٹوٹ گیا۔ کوئی بات ایسی آ گئی جو واقعی غلط تھی تو دیکھو، جب کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز آپ نے ٹھیک نہیں کی تو سوچو، یار میں نے ٹھیک نہیں کی تو اس سے پوچھ لو یار یہ ٹھیک کیسے ہوگی، یہ کوئی شرم کی بات، اس سے پوچھ لو یہ ٹھیک کیسی ہوگی، اگر وہ آپ کو بتا دے آپ کو پسند آتا تو قبول کرو، اور اگر ٹھیک ہے تیرے نظر میں غلط ہے میری نظر میں ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لو، دل پر مت لو، اس لیے کہ دل پر لو گے تو کیا ہو جائے گا، شو ختم ہو جائے گا، اور جب شوق ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ذوق اور شوق کو کسی کے غلط کہنے سے چھوڑو مت۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ، کوئی آپ کو کہ اچھے خطیبوں بہت خوش بھی نہیں ہو جانا، آپ ایسے کہو گے میں تو بہت خطیب ہوں، کیا بات ہے یار، جب آپ کی بہت تعریف کرے اس پر بھی نہ جاؤ، کوئی آپ کی مذمت کرے اس پر بھی نہیں جاؤ، اپنے انداز میں رہو، اپنے آپ میں رہو، نہ آپے سے باہر جاؤ نہ بالکل گر جاؤ۔ جب اس درمیانی کیفیت میں آپ رہو گے تو آپ کے رستے میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی جگہ اچھی تقریر کر لی اور آپ کو وہاں سے انعام بھی مل گیا تو آپ کہیں گے یار اب تو ماشاءاللہ میں بہت اچھا ہو گیا، تو آپ کی پھر بھی توجہ جو ہے اپنے فن سے ہٹ جائے گی، اور اگر آپ نے غلط ہو گئی تو آپ کو کسی نے کہا ٹھیک نہیں کی تو آپ پھر بھی توجہ ہٹ جائے گی۔ مطلب میرے کہنے کا یہ کہ اپنی توجہ کو ہٹانا نہیں ہے، نہ کسی کے واہ واہ کہنے سے بہت خوش ہونا ہے، نہ کسی کے برا بھلا کہنے سے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ جو آپ نے شروع کیا اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے طلباء ایسے جو چھوٹے درجوں کے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ جب ایسے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز وقت کے ساتھ یہ اپنے جب دور حدیث تک پہنچتے ہیں تو بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ کر لیں گے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میری سمجھ میں تھی، مجھے تو چونکہ مولانا صاحب نے کہہ دیا خطیب ہے، ویسے میں خطیب شدید ہوں نہیں، میں تو ایسے ہی ہے کہ وہ بات کسی کی آپ تو خاص سے جا کے نماز ہے
وہاں تک نواز شریف بھی کرتے ہیں، اس عنوان کے مناسبت سے جو بات ہوتی ہے کر رہے تھے خطیب شتیب تو حضرت صاحب کسی اچھے خطیب کو بلا دو جو ان کو اچھے جو ہے وہ ٹپس دے دے اور اچھی جو ہے وہ مواد دے دے اور اس پر بھی چلیں اور چلتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک باقی چیز بھی ہے، کسبی بھی ہے لیکن باقی چیز بھی ہے۔ جب اللہ قبول کر لے تو پھر اللہ وہ باتیں کروا لیتا ہے جو بندے کے تصور میں نہیں ہوتی، جب قبول نہ کرے تو اچھی بات بھی کرتا ہے، معاشرے میں بری لگتی ہے۔ اس لیے اس کے اللہ سے مانگتے بھی آ کرو، اللہ سے مانگتے بھی آ کرو کہ یا اللہ میری زبان میں جو ہے وہ فساد دے دے، میرے انداز میں اچھائی دے دے، مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، مجھے باطل کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے۔ آنے والا وقت مکالمے کا وقت ہے اور آنے والا وقت مذاکرے کا وقت ہے، آنے والا وقت اپنے آپ کو بتانے کا وقت ہے۔ آپ کیسے اپنے آپ کو شو کریں گے، آپ کیسے دین بتائیں گے؟ اس کے لیے ایک ہے جوش والی تقریریں کرنا اور ایک ہے جیسے میں بیٹھ کر یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں ایسی گفتگو کرنا جیسے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے تھے، کلپ بنا دی، یہ اس نے دے دیا، یہ اس نے دے دیا، یہ انداز کسی کو، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ عوام میری نظر میں عوام کے سامنے تقریر کرنا آسان ہے، کیمرے کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے۔ میں آج بھی میری یہ پوزیشن ہے، جب میں جمعے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیمرہ نہیں ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں، جیسے میں دیکھتا ہوں کیمرے والا آ گیا ایک دم پریشان میں، میری یہ عادت ہے۔ آپ میں کیا ہوگی مشکل ہے لیکن اس کی پریکٹس کرو، جب آپ پریکٹس کرو گے پھر آپ پر یہ روک نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا عدنان کلیانی صاحب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، آج بھی دعا گو نے جو ماحول بنایا اور جو میں